وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. محترم سامعین و حاضرین کرام، ماہ ذی-قعدہ کے پہلے جمعہ مبارکہ میں ہمیں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. شوال، ذی-قعدہ اور ذی الحج، یہ 3 مہینے حج کے مہینوں میں شمار ہوتے ہیں. اسی نسبت سے گزشتہ جمعہ مبارکہ میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اور پچھلے جمعے کی گفتگو یہاں ختم ہوئی تھی. نمرودیوں نے لاجواب ہو کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل اور توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے جو نمرود سے گفتگو ہوئی، مناظرہ ہوا اور آپ نے حجت قائم کر دی، تو جب کسی قسم کا جواب ان سے نہ بن پڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں بھجوا دیا گیا. آپ کو جب جیل میں قید خانے میں بھیجا گیا تو نمرود نے مشاورت کے لیے کچھ لوگوں کو بلایا اور اس بات پر مشورہ شروع ہوا اب ابراہیم سے کیا سلوک کیا جائے. ہمارے خداؤں کا جو حشر کیا اور ہمارے خداؤں کی وہ تذلیل کرتا ہے، اس سے نجات پانے کے لیے ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. 17ویں پارے میں سے سورہ الانبیاء کی
دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، ایک آیت نمبر 68 اور ایک آیت نمبر 69۔ دونوں میں ان کی مشاورت کے بعد جو فیصلہ طے پایا وہ یہ تھا، قالو سب یک زبان ہو کر بولے، حرقوہ، اس کا ایک ہی حل ہے کہ آگ کا الاؤ تیار کیا جائے، آتش کدہ بھڑکایا جائے، اور جب آگ بھڑک جائے، الاؤ تیار ہو جائے، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ فیصلہ ہوا کہ جیل سے نکال کر ان کے ہاتھ بازو باندھ کر آگ کے اندر پھینک دیا جائے۔ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم اپنے خداؤں کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آگ کا الاؤ تیار کر کے ابراہیم کو جیل سے نکال کر اس آگ کے اندر پھینک دیا جائے۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، ایک چار دیواری بنائی جائے، اس میں آگ جلائی جائے۔ اس مشورے کے بعد 30 گز لمبی اور کم و بیش 20 گز چوڑی ایک چار دیواری تیار کی گئی، جو بڑی بلند و بالا تھی۔ متواتر کئی دن تک لوگ اس میں لکڑیاں اٹھا کر پھینکتے رہے۔ وہ چار دیواری ساری جب لکڑیوں سے بھر گئی، کوئی اس میں تیل لا کے گرا رہا ہے، کچھ لوگوں نے گھی بھی لا کر اس میں گرایا، اور پوری طرح جب وہ بھر گیا تو اس میں آگ لگائی گئی۔ آگ کے شعلے اس قدر بلند ہونے لگے کہ اگر کوئی پرندہ بھی فضا میں اڑتا تو اس کی تپش اور تمازت اور شدت سے وہ جل کر خاک ہو کر زمین پہ گر جاتا تھا، اور اس آگ کے قریب جانا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ نمرود نے کہا کہ آگ پوری طرح تیار ہے، آتش قدہ تیار ہے، اب جیل سے نکالا جائے، قید خانے سے لایا جائے ابراہیم کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب جیل سے لے کر کے آئے تو رسیوں کے ساتھ آپ کے دونوں ہاتھ بھی باندھے گئے، بازوؤں کو باندھ دیا گیا اور رسیوں میں جکڑ دیا گیا۔ اور ایک اہم معاملہ پیش آ گیا کہ آگ کے قریب جانا ہی بہت دشوار اور ناممکن ہے، اب ابراہیم کو پھینکا جائے تو کس طرح پھینکا جائے؟ تفسیروں میں آتا ہے کہ شیطان ایک بوڑھے شخص کی شکل میں ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک آلہ تیار کرنے کے لیے ہدایات دیتا ہوں، تو میری ہدایات کے مطابق ایک آلہ تیار کرو اور اس آلے کے اندر ابراہیم کو بٹھا دو۔ جب اس آلے کو تم گھماؤ گے تو ابراہیم آسانی سے آگ میں گر جائے گا۔ یہ مغلیہ دور کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو اس آلے کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے، اسے منجنیق کہتے ہیں۔ منجنیق ایک آلہ تھا جو جنگوں کے اندر استعمال ہوتا تھا، اس میں پتھر رکھتے تھے لوگ اور جو قلعہ ہوتا تھا اس پر پتھر پھینکتے تھے۔ شیطان کی ہدایت کے مطابق وہ آلہ جو ہے منجنیق وہ تیار کیا گیا، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جکڑ کر اس میں بٹھایا گیا، اور اس آلے کو جب گھمایا گیا تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔
آگ میں پھینک دیا گیا۔ آسمان سے جبریل امین حاضر ہوئے، دائیں طرف آ کر کھڑے ہوئے اور بائیں طرف پانی کا فرشتہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اور تفسیروں میں آتا ہے کہ ہوا کی ڈیوٹی، ہوا پر جس فرشتے کی ڈیوٹی ہے وہ بھی آسمان سے آیا۔ اللہ کریم نے بھیجا کہ جاؤ میرے ابراہیم کی نصرت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنیق کو گھما کر آگ میں پھینکا جا رہا تھا، حضرت جبریل نے عرض کی کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو آپ کچھ مجھے حکم ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے حاجت تو ضرور ہے مگر تیرے ساتھ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے اور تیری اعانت کی بھی مجھے ضرورت نہیں۔ ہوا کے فرشتے نے کہا کہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اسی آگ کے الاؤ کو اٹھا کر کے انہی کے اوپر نمرودیوں پہ پھینک دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس رب کے حکم سے اور مشیت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میرے آگ میں گرائے جانے پر اگر اللہ تعالیٰ راضی ہے تو مجھے تمہاری کسی قسم کی اعانت و نصرت کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پوری طرح پھینکنے کی تیاری عروج پہ تھی تو جبریل امین نے عرض کیا کہ آپ اپنے رب سے عرض کریں کہ وہ بچا لے آپ کو نمرودیوں کی اس آگ سے۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب کریم میرے احوال سے باخبر ہے، اگر اس کی مشیت اور اس کی قدرت یہ ہے اور اللہ کی رضا اس میں ہے کہ مجھے آگ میں پھینکا جائے اور میری آگ کے پھینکے جانے پہ اگر وہ راضی ہے تو میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ میرا رب علیم بذات الصدور ہے، وہ میری ہر کیفیت سے آگاہ ہے۔ اب پوری طاقت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی منجنیق کو گھمایا گیا تو آپ کی زبان اقدس پر یہی لفظ جاری تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بعض روایات میں معنی ایک ہی ہے، وہ واحد کا صیغہ ہے، یہ جمع کا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، معنی تو ایک ہی ہے۔ آپ کی زبان پر یہ مقدس کلمات جاری تھے کہ منجنیق کو گھمایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ آسمانوں پر تہلکہ مچ گیا۔ ملائکہ نے عرض کی باری تعالیٰ اس وقت پوری روئے زمین پر ایک ہی بندہ ہے جسے تیری معرفت حاصل ہے۔ پوری روئے زمین پر کوئی بھی اللہ کی عبادت کرنے والا نہ تھا اور نہ ہی کسی کو اللہ کی معرفت حاصل تھی۔ تو ملائکہ نے بھی عرض کی باری تعالیٰ ایک ہی بندہ ہے جسے تیری معرفت تک رسائی ہوئی ہے، جس پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، جو تیرا نام لیوا ہے، تیری توحید کا علم بلند کرنے والا ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ مختلف آزمائشیں تھیں جن میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا، یہ بھی ایک کڑی آزمائش تھی کیونکہ خلیل بنایا گیا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ اللہ کے خلیل تھے اور آزمائے گئے تھے۔ تو آپ آزمائش میں پورا اترنے کے لیے فرماتے ہیں کہ میرے اللہ کا حکم ہے، اس کی رضا ہے، اس کی مشیت ہے، اس کی قدرت ہے، تو میں اپنا سر تسلیم جو ہے اللہ کی رضا کے سامنے خم کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ الانبیاء میں 17ویں پارے کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، ادھر ابراہیم علیہ السلام فضا میں گھوم کر آگ میں گر رہے تھے، ادھر سے اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دیا اور فرمایا قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ میرے ابراہیم کے لیے
ٹھڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی بن جا۔ وہ آگ کا الاؤ تھا، آتش کدہ تھا، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہی آگ کا حصہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو گرایا گیا تھا وہ گل و گلزار بن گئی۔ ایک باغیچہ ہے، ملائکہ کھڑے ہیں اور ملائکہ کے جلووں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف فرما۔ جو آگ کا حصہ نمرود کی طرف تھا اور نمرودیوں کی طرف تھا، وہاں تو آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، اور جس حصے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام گرائے گئے تھے وہ تو گلزار بن چکی تھی۔ کتنے دن آگ کے اندر رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ 40 دن اس چخا کے اندر آپ کو رہے۔ جس وقت آپ گرائے گئے اس وقت سے لے کر 40 دن تک اللہ کی مشیت و قدرت یہی تھی، 40 دن وہاں تشریف فرما رہے۔ نمرود جو تھا وہ ایک بلند و بالا عمارت کی چھت پہ چڑھ کر دیکھتا ہے کہ ابراہیم کا تو نام و نشان مٹ چکا ہوگا۔ جب اس نے بلند و بالا عمارت کی چھت پہ جا کے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ پوری آگ کا الاؤ، آسمان سے شعلے باتیں کر رہے ہیں، پرندہ فضا میں اڑ کے گزر نہیں سکتا، وہ فوراً گر جاتا ہے خاک بن کر۔ لیکن جہاں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا وہاں ایک باغیچہ ہے، جنت کی بہاریں ہیں، ملائکہ موجود ہیں، اور درمیان میں خلیل اللہ تشریف فرما۔ 40 دن رہنے کے بعد آپ مشیت خداوندی کے مطابق باہر تشریف لے آئے آگ سے۔ پہلی آزمائشیں میں آپ کو پچھلے جمعے کچھ عرض کر چکا ہوں، ان امتحانات میں سے بھی گزارے گئے۔ اب یہ انبیاء کرام کا یہ طریقہ مبارکہ ہے، حضرت آدم سے لے کر علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے تبلیغ دین کے لیے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جانا، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ انبیاء کرام نے ہجرت فرمائی، حالات سازگار نہ ہوتے تو انبیاء کرام ہجرت فرما جاتے، اور بہت سے انبیاء کرام ایسے ہیں جنہیں قتل کیا گیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ دین کی دعوت و تبلیغ کی پاداش میں بہت سے انبیاء کرام کو قتل کر دیا گیا، شہید کیا گیا، اور جب کسی نبی کے قتل کا منصوبہ بنتا تو وہ وہاں سے ہجرت کر جاتے تھے اللہ کے حکم سے۔ جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو قتل کرنے کا جب منصوبہ بنا تو آپ بھی اللہ کے حکم سے وہاں سے ہجرت کر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے قتل کا جب منصوبہ بنا تو آپ ہجرت فرما گئے اور زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ جب کفار نے بنایا تو اللہ کے حکم سے حضور بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور قرآن مجید میں انبیاء کرام کی ہجرتوں کا ذکر ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، یہ حضور کی ہجرت کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ علی ھذا القیاس حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، امام الناس ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی بات سنتا ہی نہیں، استہزاء کرتے ہیں لوگ، الٹا جان کے دشمن بن گئے ہیں، تو حکم خداوندی سے یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کا ارادہ فرماتے ہیں۔ پچھلے جمعے آپ سن چکے ہیں کہ آپ کا وطن جو ہے وہ عراق ہے۔ آج جس ملک کو عراق کہتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن ہے، اور اس زمانے میں اس ملک کا نام بابل تھا،
اور اس میں ایک بستی تھی، شہر تھا جس کا نام ار تھا، وہ آپ کی جائے پیدائش ہے، آپ کا مولد ہے، آپ کا وطن ہے۔ یہیں آپ نے اپنے چچا آذر کو توحید کی دعوت دی اور تبلیغ کی، لیکن وہ تو سب جان کے دشمن بن گئے۔ گھر سے نکلنے کا کہا گیا تو آپ نے فرمایا تھا انی ذاہب الی ربی سیہدین، تم مجھے گھر سے نکال رہے ہو، اب میں جا رہا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، وہی میرے لیے راستے آسان فرمائے گا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت فرماتے ہیں۔ آپ کی شادی جو ہے آپ کے چچا تھے ہاران، ہاران کی بیٹی تھی سارا، ان سے عقد ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ جب آپ نے یہاں سے ہجرت فرمائی تو آپ کی زوجہ مکرمہ حضرت سارا جو چچا زاد بہن بھی تھیں آپ کی، انہی سے عقد ہوا تھا، وہ بھی ساتھ تھی۔ اور حضرت لوط علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط بھی علیہ السلام یہ بھی ساتھ ہیں، ان کی بیوی بھی ساتھ ہیں، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی زوجہ حضرت سارا جو ہیں یہ بھی ساتھ ہیں۔ اب آپ عراق سے ہجرت فرماتے ہیں، آگ میں 40 دن رہنے کے بعد وہاں سے آپ نے ہجرت فرمائی، اور آپ نے رخ کس طرف کیا؟ جسے ملک شام کہتے ہیں، آپ نے شام کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ لیکن یہ بات یہاں سمجھ لیجئے کہ اس زمانے میں شام جو ہے وہ اتنی وسیع سلطنت تھی کہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ جسے کہتے ہیں، یہ بھی اس دور میں شام کے ملک میں شامل تھی۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہلے مصر تشریف لے گئے، اور مصر سے آپ پھر شام تشریف لے گئے۔ جب آپ مصر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، حضرت لوط علیہ السلام ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، حضرت سارا ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھی۔ جب مصر کی سرحد پر یہ پہنچے تو سرحد بارڈر کے اوپر چوکیاں بنی ہوئی تھی اس زمانے میں، جیسے آج بھی بارڈر کراس کرتے ہیں جہاں، تو وہاں باقاعدہ چیکنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح اس دور میں بھی جو داخلی راستے تھے بارڈر کے، ان پر چوکیاں بنی ہوئی تھی۔ وہاں مصر کا بادشاہ جو ہے بڑا ظالم قسم کا تھا، جو بھی شادی ہوتی تو وہ ہر شادی جہاں بھی ہوتی تھی، اور یہ شاہی حکم نامہ جاری ہو جاتا تھا کہ وہ بیوی جو ہے پہلے بادشاہ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بادشاہ جو ہے ناپاک ارادے سے یہ کام کرتا تھا اور بلواتا تھا انہیں، جو تو اسے عورت پسند آ جاتی اسے پاس رکھتا، اور جو پسند نہیں آتی تھی انہیں واپس بھیج دیتا۔ حضرت سارا جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ، اللہ کریم نے جہاں انہیں باطنی سیرت اور باطنی کمالات عطا فرمائے تھے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حسن ظاہر سے بھی نوازا تھا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آپ جب مصر کا بارڈر کراس کرنے لگے تو جو وہاں فوجی اور پولیس کے آدمی متعین تھے، مخبر جنہیں کہا جاتا ہے، وہ مخبری کرتے تھے کہ 2 میاں بیوی گئے ہیں یا کوئی عورت بارڈر کراس کر گئی۔ جب آپ نے بارڈر کراس کیا، مصر میں داخل ہوئے، تو بادشاہ کو اطلاع ملی کہ ایک مسافر ہے، اس کی بیوی، اس کے ساتھ ایک عورت ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے۔ اس نے فوری طور پر آرڈر دیا کہ ان کو میرے پاس لایا جائے۔ مصر کے بادشاہ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط ہیں علیہ السلام، ان کی بیوی ہیں حضرت سارا ہیں۔ جب مصر کے بادشاہ کے محل کے اندر وہ لے جائے گئے، اور بادشاہ جو ہے ان کے سامنے حضرت سارا کو لے جانا ان کا ایک طریقہ کار تھا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کیسے اہتمام فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے آپ کے ساتھ؟
تو آپ نے پہلے ہی حضرت سارہ سے یہ بات کر لی تھی کہ میں یہ کہوں گا کہ میری بہن ہے، یعنی دینی رشتے کے اعتبار سے میری دینی بہن ہے، اور ویسے بھی چچا زاد بہن تھی۔ ان دو رشتوں کو پیش نظر رکھ کر آپ نے فرمایا کہ میں یہ کہوں گا، اور اگر یہ کہہ دیا کہ یہ بیوی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے معاملات کچھ اور ہوں گے۔ آپ نے یہ حکمت عملی اختیار فرمائی۔ حضرت سارہ کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جدا کر کے بادشاہ کے سامنے لے جایا جا رہا تھا تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تھے، فرمایا تھا باری تعالیٰ تو ہی سارے معاملات کو جاننے والا ہے، ناموس و عزت کا معاملہ ہے، میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس بادشاہ کے درمیان جتنے بھی حجابات تھے اپنی قدرت کاملہ سے وہ سارے حجابات اٹھا دیے، اور حضرت سارہ جب وہاں سے بادشاہ کے پاس لے جائی جا رہی تھی سارے حجابات اٹھا کر پورے مناظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے تاکہ انہیں وہ اطمینان قلبی کی اعلیٰ صورت میسر آ جائے کہ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں۔ بادشاہ جو ہے اس نے جب حضرت سارہ کو دیکھا تو اپنے ناپاک ارادے سے دست درازی کے لیے جب نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا تو جیسے ہی ہاتھ اٹھایا اس نے رب ذوالجلال نے اس کے ہاتھ کو مفلوج فرما دیا۔ اس نے جب دیکھا کہ میرا تو ہاتھ ہی بازو مفلوج ہو گیا ہے، اس نے حضرت سارہ سے کہا کہ آپ مجھے معافی دے دیں اور دعا مانگیں کہ یہ جو مفلوج ہو گیا ہے میرے اعضاء جو ہیں، بازو ہے، ہاتھ ہے، یہ صحیح ہو جائیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، واپس بھیج دوں گا۔ تو حضرت سارہ نے دعا فرمائی تو فوراً اس کا بازو پھر ٹھیک ہو گیا۔ اب شیطانیت اس پہ پھر غالب آئی، اس نے پھر ناپاک ارادے سے جب ہاتھ اٹھانا چاہا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ فوراً آسمان کو دیکھتی ہیں تو اس کا ہاتھ پھر مفلوج ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اب آپ آخری بار ہے، مجھے چھوڑ دیں، میرے لیے دعا فرمائیں، میں ٹھیک ہو جاؤں، میں اس ارادے سے باز آ جاؤں گا۔ مگر تیسری مرتبہ پھر اس نے ایسا ہی کیا، تیسری مرتبہ ایسا ہی کیا، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس مرتبہ وہ جسم کا کچھ حصہ جو ہے وہ زمین کے اندر بھی اس کا دھنس گیا تھا، منہ سے جھاگ چھوٹ رہی تھی جیسے مرغی والے کو دورہ پڑتا ہے، اس مرتبہ یہ کیفیت ہو گئی تھی۔ اب اس نے آخری مرتبہ یہ کہا کہ میں اب پوری طرح سے ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ میں اس ارادے سے باز آ جاؤں گا، میرے لیے دعا کر دے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ حضرت سارہ نے دعا فرمائی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کہا اپنے تمام وہ فوجی ملازمین جن کی ڈیوٹی تھی عورتوں کو لے کر بادشاہ کے سامنے لانا، اس نے کہا کہ یہ تو انسانی مخلوق نظر نہیں آتی، یہ تو کوئی ایسی مخلوق ہے جو بڑی بلند و بالا ہے کہ میں نے 3 مرتبہ ارادہ کیا تھا، تینوں مرتبہ ہی میں مفلوج ہو گیا تھا، لہذا اسے پوری عزت کے ساتھ پورے احترام کے ساتھ اسے واپس بھیجا جائے۔ اور اس وقت بادشاہ کے پاس پہلے بھی ایک عورت ایسی تھی جن کے ساتھ اس نے ناپاک ارادہ کیا تھا مگر ایسا ہی معاملہ پیش آیا تھا، وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی۔ حکیم الامہ مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ قبطیوں کے جو بادشاہ تھے ان کی وہ بیٹی تھی، ان کا نام تھا ہاجرہ۔ اس نے کہا یہ بھی بڑی پاک باز خاتون ہے، یہ بھی کوئی بڑی بلند مرتبہ ہے، لہٰذا ایک تو میں عزت و وقار کے ساتھ انہیں واپس بھیج رہا ہوں، دوسرا ان کی خدمت کے لیے یہ بادشاہ کی بیٹی جو ہاجرہ ہے یہ ان کی خدمت کے لیے میں ساتھ بھیج رہی ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب حضرت سارہ بادشاہ کے ایوان سے نکل کے آئیں، کچھ بات بتانا چاہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، بے نیاز رب نے سارے حجابات اٹھا دیے تھے اور میں نے ایک ایک مرحلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔
سے آپ مصر سے پھر اب آپ کا رخ ہو گیا ملک شام کی طرف. یہ شام انبیاء کرام کی سرزمین ہے. میں بھی زیارات پہ جب گیا تھا تو دمشق کی جامع مسجد جو ہے وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار پر انوار ہے. اسی طرح آپ کے والد جو ہیں وہ حضرت زکریا علیہ السلام، ان کا مزار شریف بھی شام کے اندر ہے. عراق میں بھی انبیاء کرام ہیں، یہ انبیاء کی سرزمین ہے. اور میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس جو ہے یہ شام کا ملک اس وقت تھا، یہ سلطنت وسیع تھی. شام کے علاقے میں ہی، جسے فلسطین آپ کہتے ہیں، یہ سارا علاقہ جو ہے اس زمانے میں ملک شام کا حصہ تھا. اب آپ نے ارادہ کیا کہ حالات وہاں بھی سازگار نہیں تھے، عراق کے اندر بابل میں، مصر کے اندر بھی حالات ایسے ہیں. اب ارادہ یہ کیا کہ میں دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے اپنا مسکن جو ہے وہ اب شام کو بناتا ہوں. پھر آپ ملک شام میں تشریف لے گئے اور آپ کہاں ٹھہرے؟ فلسطین میں آپ ٹھہرے تھے. مسجد اقصیٰ کے پاس بیت المقدس کے قریب ہی ایک بستی تھی، وہاں آپ نے 20 سال سکونت اختیار فرمائی تھی. آگ سے نکلنے کے بعد اپنا وطن چھوڑ دیا تھا، ہجرت کر لی تھی، اور وہ ان تمام آزمائشوں میں سے گزر چکے تھے. اور جب یہاں فلسطین میں آپ تشریف لے گئے، حضرت سارہ کے ہاں سے کوئی اولاد نہ تھی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام 90 سال کی عمر کو پہنچ گئے. کم و بیش 90 برس عمر تھی. حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں ہے. تو حضرت سارہ نے کہا کہ یہ جو مجھے تحفے میں ہاجرہ ملی ہیں، یہ بادشاہ کی بیٹی ہیں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ان سے، اب بڑھاپے میں ہیں آپ بھی، میں بھی بڑھاپے میں ہوں، اولاد کی جو احتیاج ہے اور اولاد کی جو پیاس ہے وہ ہمارے مزاج پر غالب آنے لگی ہے. لہذا اب ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے رب سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بیٹا عطا فرما دے. لیکن میں تو اس عمر سے اب گزر چکی ہوں عمومی طور پر جس عمر میں اولاد ہوا کرتی ہے. البتہ ہاجرہ سے آپ نکاح فرما لیں. پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا نہیں مانگی، اور جب حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا اور اسی غرض سے حضرت سارہ کے مشورے پر یہ نکاح ہوا. اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام 90 برس کی عمر میں جب احتیاج اولاد کی پیاس، تفسیروں میں آتا ہے کہ آپ نے یہ سوچا کہ یہ جو مشن ہے میرا، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، اللہ کی بندگی و عبادت کی طرف قوم کو درس دینا، راغب کرنا، اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ میرے پورے کام کو کون سنبھالے گا؟ مجھے ایک ایسے وارث کی ضرورت ہے اولاد میں سے جو میرے پورے نظام کو سنبھال لے. اب بڑی لگن کے ساتھ اور بڑی چاہت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا، اب دونوں ہاتھ اٹھائے اپنے رب کی بارگاہ. پہلے تو دعا ہی نہیں مانگی، اب دعا مانگی تو کیا دعا مانگی؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس دعا کا ذکر فرمایا. وہ پیاس، وہ تڑپ اور اولاد کی، بڑھاپے کی بیساکھیاں ہوتا ہے اولاد جو ہوتی ہے، ایک طلب تھی، تڑپ تھی، پیاس تھی. اسی بنیاد پر آپ نے دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے ایک بہت ہی نیک اور صالح بیٹا عطا فرما دے. اولاد کے لیے دعا مانگی، تمنا کی رب کی بارگاہ، لیکن ساتھ شرط لگا دی، من الصالحین، ایسا بیٹا عطا فرما جو صالح ہو، نیک مزاج ہو، نیک خو ہو، وہ بیٹا مجھے عطا فرما. اب یہ پوری قرآن مجید کی آیت میں چند لمحوں کے لیے ذرا توجہ فرمائیں. یہاں دعا مانگی جا رہی ہے اور قرآن کہتا ہے کہ دعا مانگی رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم.
ادھر خلیل اللہ دعا مانگتے ہیں، عین اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے حلم والے بیٹے کی بشارت عطا فرمائی، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ یہ حضرت حاجرہ کے ہاں پھر اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی 90 سال کی عمر میں دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما کر جو وقت مقرر تھا عین متعینہ وقت پر پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹا عطا فرمایا جن کو ذبیح اللہ ہونے کا شرف حاصل۔ یہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام یہ حضرت حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پچھلے جمعے میں غالباً میں عرض کر چکا ہوں کیونکہ میری یادداشت بھی اب متاثر ہے، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں، اور ان کے بعد جو دوسرے بیٹے عطا کیے وہ ہیں اسحاق۔ حضرت اسحاق بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر اللہ کے پیغمبر ہیں جن کی اولاد میں سینکڑوں نبی آئے، لیکن وہ سارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، اور جو بڑے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی پوری نسل و اولاد میں ایک ہی رسول تشریف لائے، وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم کو جد الانبیاء کہا جائے، نبیوں کے دادا۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے خاتم النبیین ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، اور حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب کا نام ہے اسرائیل، یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ اولاد یعقوب ہیں، اسی لیے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جتنے انبیاء کرام کی قوموں کا ذکر ہے ان میں سے سب سے زیادہ ذکر بنی اسرائیل قوم کا ذکر آیا، یہ اولاد یعقوب ہیں۔ آج بھی یہودی جو مسلمانوں سے دشمنی رکھتا ہے، آج مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی یہود و نصارہ سازشیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو بیٹے ہیں اسحاق کے، ان کی اولاد میں سے بنی اسرائیل، یہ اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، تو پورے بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، یہ تمام انبیاء کرام جو بنی اسرائیل کے ہیں یہ حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں۔ اس لیے وہ فخر کرتے ہیں کہ ہم اس یعقوب کی اولاد سے ہیں جن کا نام اسرائیل تھا، کہ ہماری نسل میں تو سینکڑوں نبی آئے ہیں اور اسماعیل کی اولاد میں تو ایک ہی رسول آئے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام تمام رسولوں کے سردار، سید الانبیاء، امام الانبیاء، سید المرسلین۔ یہ حسد پیدا ہو گیا یہود و نصارہ کو، اسی لیے نبی کریم علیہ السلام کی امت کے ساتھ وہ دشمنی، وہ عداوت آج بھی چلی آ رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد حضرت سارہ اپنے گھر کے داخلی جو راستہ تھا اس میں کھڑی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی گھر کے اندر موجود تھے کہ اچانک جبرائیل امین تشریف لے آئے۔ جبریل آتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے حاجرہ سے آپ کو دیا ہے اسماعیل، اب آپ کی دوسری بیوی جو ہیں سارہ، ان کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا، اور نام بھی بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام اسحاق رکھا۔ صرف ان کی بشارت نہیں دی، فرمایا پھر ان کے بعد ان کی اولاد میں اپنے وقت پر پھر یعقوب بھی آئیں گے۔ یہ دونوں نام جبریل اللہ کی بارگاہ سے لے کے آئے تھے۔ دوسری بیوی سارہ، ان سے اسحاق ہوں گے،
پھر اپنے وقت پر ان کا بیٹا یعقوب آئے گا، وہ بھی اللہ کے نبی ہوں گے، اسحاق بھی اللہ کے نبی ہوں گے۔ جب یہ پیغام لے کر جبریل آئے تو حضرت سارہ کو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے بڑے تعجب سے حضرت ابراہیم سے کہا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بشارت دی ہے دوسرے فرزند کی، دوسرے بیٹے کی خوشخبری ملی، یہ ہیں اسماعیل، وہ ہوں گے اسحاق، نام بھی بتا دیا گیا۔ حضرت سارہ نے تعجب سے کہا کہ میری تو اب عمر ہی نہیں اولاد والی، میں اس عمر کی ہوں کہ میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟ تو حضرت جبریل امین جو پیغام لے کے آئے تھے کہ حضرت ابراہیم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس کی شان یہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ تو کن فرماتا ہے تو وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ اسحاق آ کے رہیں گے، پھر ان کا بیٹا یعقوب بھی آئے گا۔ تو اس سے سارا کو اس پہ بڑا تعجب ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی، جبریل امین آئے ہیں، اسحاق علیہ السلام کی بشارت ہو۔ اب دو فرزند ہیں، اسماعیل بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں۔ بہت کم لوگوں کو پتا ہے ایک آپ کی اولاد میں سے ایک تیسری شاخ ہے، ایک بنو اسماعیل، ایک بنو اسحاق، جسے بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ ایک تیسری شاخ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل، بنی کتورہ، اس میں ایک جلیل القدر پیغمبر آئے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، اسی لیے انہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء کرام کے دادا ہیں۔ گروہ انبیاء میں ایک بلند رتبہ دیا گیا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور کڑی آزمائشوں میں سے گزرے، آزمائشوں میں آزمائشیں وہ آ رہی ہیں۔ جب اسحاق پیدا ہوئے، پہلے اسماعیل ہیں، اب اسحاق آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ سوکن کا جو تصور ہے، مفسرین کرام نے لکھا کہ اسحاق بھی کھیلتے ہیں، اسماعیل بھی کھیلتے ہیں گھر کے صحن میں، تو سوکن کا جو معاملہ ہے بشری تقاضوں کے تحت حضرت سارہ نے کہا کہ یا اس گھر میں رہوں گی یا ہاجرہ رہے گی، اب ہمارا اکٹھا گزارا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ مشیت خداوندی کے مطابق ہو رہا۔ ابراہیم علیہ السلام جیل میں گئے، فرمایا اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ، مشیت تھی خدا تعالیٰ کی، جیل میں جائیں، آگ میں پھینکے گئے، مشیت تھی کہ آگ کے اندر گرائے جائیں گے، ہم آگ کو حکم دیں گے گلزار بن جا، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ یہ سب مشیت خداوندی کے مطابق تھا۔ اب اس کی بنیاد کیا تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں بیویوں حضرت سارہ اور ہاجرہ کے درمیان جو مناقشت ہوئی، کہا کہ لے جائیے اسماعیل کو بھی اور ہاجرہ کو بھی، جائیے کہیں اور چھوڑ آئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، اے میرے ابراہیم لے جائیے، ماں بیٹے دونوں کو لے جائیں، ہاجرہ کو بھی لیں، اسماعیل کو بھی لیں۔ یا اللہ کہاں لے جاؤں؟ فرمایا وہ جو مکہ مکرمہ ہے نا، حجاز مقدس، وہاں لے جاؤ، وہاں میرا گھر بیت اللہ جو ہے اس کے قریب چھوڑاؤ۔ اب یہ ایک اور آزمائش آئی، آگ کے اندر گرائے گئے، یہ بھی آزمائش، یہ بھی امتحان۔ اب یہ آزمائش ہے کہ بے آب و گیا جنگل، غیر جی ذرا وادی، لیا بیوی کو، اسماعیل کو لیا، بیٹے کو لیا، ہاجرہ کو لیا علیہ السلام، ایک بشکیزہ پانی کا لیا، کچھ تو شادان کھانے پینے کی چیزیں لی، فلسطین سے چلے، سیدھے گئے وہاں حجاز مقدس مکہ مکرمہ۔ وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ کا گھر جو تھا بیت اللہ، سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ انشاءاللہ اس سال جو ذیقعد و ذی الحج کے خطبات جمعہ چل رہے ہیں، اس میں تعمیر بیت اللہ کے حوالے سے اور آبادی مکہ مکرمہ کے حوالے سے انشاءاللہ مستقل ایک جمعے پہ گفتگو ہوگی۔ آج بس اتنی بات سمجھ لیں کہ پہلی تعمیر کی تھی آدم علیہ السلام،
حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تھا تو یہ عمارت منہدم ہو گئی تھی، بس ایک ٹیلا تھا اونچا سا، کوئی بیت اللہ کی عمارت تو نظر نہیں آ رہی تھی، بلند سا ٹیلا ہے، مٹی ریت کی تہیں جمی ہوئی ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کا گھر جہاں ہے وہی جگہ تھی۔ وہاں اسماعیل کو رکھا اور حضرت ہاجرہ کو اتارا، مسکیزہ پانی کا رکھا اور یہ کہا، وہاں اللہ کا حکم تھا کہ وہاں پہنچائیں۔ اب یہاں جب پہنچایا تو حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی بستی نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، پانی کا نام و نشان نہیں، کوئی شجر سایہ دار نہیں، درخت نہیں کہ جب دھوپ ہو تو اس کے سائے میں بیٹھ جائیں، نہ کوئی مکان ہے نہ کمرہ ہے، کیسے گزر اوقات ہوگی؟ اور پھر اس پر یہ عجیب بات کہ ابراہیم علیہ السلام کچھ بتاتے نہیں ہیں، بیوی کو وہاں چھوڑ دیا، بیٹے کو وہاں چھوڑا اور اونٹنی پہ بیٹھ کے واپس آ گئے۔ آپ کا کلیجہ منہ کو آیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پوچھا کہ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ جواب ہی کو نہیں دیتے، کیونکہ حکم خداوندی کے تحت ہو رہا تھا۔ تھوڑا سا اونٹنی کا رخ واپسی کی طرف موڑا تو حضرت ہاجرہ ساتھ ساتھ تیز تیز قدم اٹھا کے چلنے لگی، اور یہ بھی مشیت خداوندی۔ حضرت ہاجرہ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ یوں کہو کہ اے میرے سرتاج، یہاں ہمیں کہیں اللہ کے حکم سے تو چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ اونٹنی کے برابر جب پہنچی تو کہا، اے میرے سرتاج، یہ اللہ کے حکم سے تو نہیں کہیں چھوڑ کے جا رہے؟ تو آپ نے سر کے اشارے سے فرمایا، ہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر حضرت ہاجرہ نے وہ تاریخی جملے کہے جو انہی کی شان کے لائق تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر میرے اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے تو مجھے یقین کامل ہے کہ ہمارا رب پھر ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ وہاں چھوڑا اس ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ باقی مضمون انشاءاللہ آئندہ جمعہ وما علینا۔